بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قصے کا اصل صحیح بخاری میں وہ ایک سیاہ فام خاتون جس کا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا گیا، کبھی کبھی وہ آتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، ان کی خدمت کرتی، باتیں ہوتی۔ ایک بار اس کی زبان پر ایک شعر تھا، وہ شعر پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ شعر کیا تھا؟ یوم الوشاح من تعاجب ربنا الا انہ من دارت الکفر انجانی۔ وشاح والا دن، اس دن ہم نے اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے دار الکفر سے نجات دے دی۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی، میری ذمہ داری اس قوم کی بچی تھی ایک، اس کی نگہداشت، اس کو اٹھانا، سنبھالنا، کھلانا پلانا، نہلانا دھونا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ مالدار وہ لوگ تھے۔ ایک یمن وشاح جو ہے، یمن کے سرخ موتیوں کا ہار تو بچی نے پہنا ہوا تھا، میں اس کو نہلا رہی تھی تو ہار نکال کر سامنے رکھ دی۔ ایک اڑتی چیل نے اس کو گوشت کی بوٹی سمجھا اور ہار لے کے اڑ گئی، ہار غائب ہو گئی۔ اب پوری قوم میرے سر پہ، ہار کہاں گیا؟ میں بتا رہی ہوں، چیل لے کے اڑ گئی، میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنا فرض پورا کر رہی تھی، اسے غسل دے کر چیل لے کے اڑ گئی۔ لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ چیل کو ہار سے کیا تعلق، چیل ہار کیسے لے جا سکتی؟ اب جناب تفتیش ہو رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سامان کی تلاشی لی گئی، کچھ نہ برآمد ہوا۔ آخری پنچایت کا فیصلہ کہ اس کے کپڑے اتار دو، اور ہار دیکھو، ہو سکتا ہے اس نے اپنی شرمگاہ میں رکھا ہو۔ اب یہ برہنگی کا خوف، باحیا عورتیں تھیں، برہنگی کیسے برداشت کریں؟ دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ میری قوم جب بڑی مشکل میں پھنستی ہے، بڑی مشکل میں، سمندر کی لہروں میں، سمندر کی موجوں میں، تو کسی سارے بتوں کو بھول جاتی ہے، کسی ایک ذات کو پکارتی ہے جس ذات کا نام اللہ ہے، اس کا تعارف نہیں، لیکن قوم اس کو پکارتی ہے، اور وہ اللہ اس مشکل سے نکال دیتا ہے، آسانی فرما دیتا ہے، اسی اللہ کو پکار، تعارف نہیں لیکن تعلق باللہ۔ پنچایت قائم ہے، عدالت میں یہ لڑکی کھڑی ہے، وہی چیل اوپر سے آئی اور ساری قوم کے سامنے وہ ہار پھینک کے چلی گئی۔ قوم نے دیکھا اس لونڈی کی صداقت پر، سب کو یقین آ گیا، سب نے تحسین بھی کی، مگر وہ یہ شعر کیا ہے؟ اللہ نے میرا دل اس قوم سے اچاٹ کر دیا کہ میں نے ان کی خدمت کی، یہ اس کا صلہ۔ اب دل بے قرار، اس قوم کو چھوڑ دو۔ چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ جہاں بھی جاؤں، جیسی بھی حالات بن جائیں، یہاں نہ رہوں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم۔ دارالکفر تھا، ساری قوم کافر تھی، اللہ نے دل اچاڑ کر دیا اس قوم سے۔ تنہا جانے کا خوف تھا، اکثر قافلے گزرتے رہتے تھے، اور یہ لونڈی رات بھر جاگتی کہ ممکن ہے رات کو کوئی قافلہ گزرے تو رات کے اندھیرے میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اسی اللہ کے سپرد جس کا نام لے کر میں نے دعا کی تھی۔ ایک دن رات ایک قافلے کا شور سنائی دیا، لونڈی جاگ رہی تھی، قافلے میں شامل ہو گئی۔ لونڈی کہتی ہے کہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب میں نے دیکھا اس قافلے کے سارے لوگ بات بات پر اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، اسی اللہ کا ذکر، اسی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اور دیکھیں نا، یہ تعلق قائم ہوا، اب ساتھ شروع ہو گئی، دل اچاٹ ہو گیا، دارالکفر کو چھوڑ دیا، اللہ نے چھڑوا دیا، اور ایسے قافلے میں شامل کر دیا جو قافلہ اللہ والوں کا تھا، ایسے لوگوں کا جن کو اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اس لونڈی نے محسوس کیا کہ ایک شخصیت کا نام بڑے ادب سے لیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کو محمد کہتے ہیں، کبھی رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس شخصیت کی محبت بھی اللہ نے دل میں پیدا کر دی۔
یہ تعلق باللہ کے ثمرات. جس قافلے میں اللہ نے شامل کیا وہ قافلہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ایک موہوم طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی محبت بھی دل میں پیوست ہو گئی. اب یہ آرزو، ایک تمنا اس شخصیت ہے جامع. قافلہ کا رخ مدینہ منورہ کا تھا، مدینہ پہنچ گیا، اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کر لیا. وہی لونڈی ہے جس کا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا گیا. ساعتیں ختم نہیں ہوئی ابھی. مسجد نبی میں سارے صحابہ کی مہمان، وقت بے وقت مسجد میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، چھوٹی خدمت نہیں. مسجد کی خادمہ بن گئی. صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم اس کو کھانا بھجوائیں. پھر ام المومنین کی رفاقت. کتنے فائدے، کتنے فائدے. ایک بار پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، وہ لونڈی دکھائی نہ دی. کہاں گئی وہ؟ عرض کی یا رسول اللہ رات اس کا انتقال ہو گیا. افلا اذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ وہ آپ کی راحت کا وقت تھا، ہم نے غسل اور کفن اور جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کے انعام جاری ہیں. اللہ کے حبیب قبر پہ گئے اور اس کی قبر پر اس کا جنازہ پڑھا. یہ تعلق باللہ، یہ تعلق اگر قائم کر لیں آپ صدق و اخلاص کے ساتھ تو کیا برکات ہوں گی، کیا ثمرات ہوں.